حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور سب سے اول تابعین انہیں کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام انہیں کہتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لائے اور ایمان کی حالت پر قائم رہے، وہ صحابہ کرام، اور جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا وہ تمام امتی ہوئے۔ تو اس کے اندر جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھا، وہ تابعین ہوئے۔ تو امت میں سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کا مرتبہ سب میں بڑا، اس کے بعد میں تابعین کا مرتبہ ہے۔ تو اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں، لیکن اول تابعین ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام میں بھی سب سے بڑا مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین ہیں، پھر ان میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اسی طرح تابعین کے اندر سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ان کا مرتبہ ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حیات تھے اور بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عشق اور عشق کی داستانیں ہیں، ان کی اتنا بڑا عشق تھا۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا جب عشق تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر کیوں حضور کے بارگاہ میں نہیں پہنچے، حضور کو کیوں نہیں دیکھا، اور کیوں صحابی کا درجہ حاصل نہیں کیا؟ حضور کے دور میں تھے، یمن میں تھے، اور حضور مدینہ منورہ میں، اور یمن اور مدینہ زیادہ دور نہیں ہے۔ تو آپ یمن سے مدینہ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، ایمان تو لائے ہوئے تھے، تو صحابی بن جاتے، اور صحابی کا رتبہ بہت بڑا ہے، تابعین کے رتبے سے بہت بڑا مرتبہ صحابہ کا ہے۔ تو آپ صحابی بن جا کر دیکھ لیتے تو صحابی بن جاتے، کیوں نہیں گئے؟ تو اس کے پیچھے وجہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی ماں تھی جو بیمار تھی، بوڑھی تھی، اندھی تھی، انہیں ان کی خدمت کے لیے وہاں رکنا تھا، تو اس وجہ سے وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئے۔ ایک دو بار ملاقات کے لیے گئے تھے، آستانوں میں آتا ہے کہ ماں نے کہا کہ بیٹا میں تو بیمار ہوں، اندھی بھی ہوں، اور تیرے بغیر میرا گزر بسر نہیں ہے، تو جانا چاہتا ہے، بہت التجا کرتے تھے، تو جانا چاہتا ہے تو جا، لیکن جا اور جلدی واپس آ۔ اگر وہ وہاں پر نہ ملے، وہ اللہ کے رسول ہے، نہ جانے ان کو کتنے کام ہوتے ہیں، اگر وہ تمہیں نہ ملے تو وہاں ان کی تلاش مت کرنا، ان کے گھر میں جانا، ملے تو ملاقات کر لینا، ورنہ پھر واپس چلے آنا۔ تو ایک بار گئے ملاقات کے لیے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں شرکت فرمانے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تھے، لیکن جاتے وقت انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر مجھے ملاقات کے لیے کوئی آئے تو اس کی اچھی خاطرداری کرنا، مہمان نوازی کرنا، اور اسے پوچھنا اور اسے رکنے کو کہنا، اور اگر وہ رکنا نہ چاہے تو زبردستی نہ کرنا۔ پھر جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، انہوں نے دستک دی، پوچھا کون ہے؟ پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یمن سے ایک فقیر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ تو نہیں ہے، تو آپ رک جائیں، آپ کی مہمان نوازی کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ تو نہیں ہے سنا، تو کہنے لگے کہ نہیں، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں اور میں واپس جاؤں گا، بس انہیں آئے تو میرا سلام کہنا کہ یمن سے فقیر آپ کے دیدار کے لیے آیا، اور آپ چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے سے پہلے خود حضور نے پوچھا، یا عائشہ یہاں مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی آیا تھا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہنے لگے مجھے میرے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کریں، میرے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تمہارا اتنا بڑا عاشق ہے اور تم بھی اسے جانتے ہو، تو رکا کیوں نہیں؟ تمہارے اتنا بڑا عاشق ہے تو تمہارے ملاقات کے لیے رکنا چاہیے تھا، کیوں رکا کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ماں بوڑھی ہے اور آندھی ہے، اس کی ماں کے حکم پر عمل کرنے کے لیے میں یہاں سے چلا گیا۔ ماں نے کہا تھا کہ تلاش نہیں کرنا، اگر نہیں ملے تو واپس آنا، تو واپس آپ چلے گئے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ کرام کے مجمع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا ذکر کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یمن میں ایک میرا عاشق رہتا ہے جو بہت اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اور تم کبھی اس سے ملے تو اس سے اپنے لیے بخشش کی دعائیں کرانا۔
کسی کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو کہیں، صحابہ کرام کا رتبہ بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، اس میں بھی صحابہ کرام میں کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہیں ملاقات ہو تو تم ان سے ملاقات کرنا اور ان سے اپنے لیے دعا کروانا. تو کتنا بڑا ان کا رتبہ مرتبہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہاں بتایا کیا جاتا ہے کہ یہ جو عشق تھا، عشق کے دو مشرب ہیں، دو مشرب، دو گروہ سمجھو، مشرب کا مطلب گروہ سمجھو، دو گروہ ہیں. تو دو گروہ کے دو امام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دو مشرب ہیں، دو مشرب کے دو امام ہیں. ایک مشرب کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے مشرب کے امام حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی دو مشرب کیسے ہیں؟ امام تو 12 امام بھی الگ ہیں، اپنے شریعت کے 4 امام الگ ہیں، طریقت کے 4 امام الگ ہیں، لیکن یہ عشق کا جو مشرب ہے اس کے 2 امام ہیں، 2 طریق ہیں، 2 امام ہیں. ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عاشقوں کے امام ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بار بار نصیب ہوا، بہت زیادہ دیدار نصیب ہوا. ایسے بھی خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں بار بار حضور کا دیدار نصیب ہوا، حضور کی صحبت نصیب ہوئی، حضور کی قربت نصیب ہوئی. ایسوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اذان اجل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. علامہ اقبال نے فرمایا نماز بھی کیا ہے کہ حضور کو دیکھنے کا ایک بہانہ ہے، اور اذان حضور کے عشق کا ترانہ ہے ان کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز یہاں پڑھاتے، حضرت بلال ان کے پیچھے سجدہ کرتے. ایک شاعر نے کہا کیا مقدر ہے جب سجدہ کرے تو حضور کے قدموں میں سر ہو. شاعر کا انداز اپنا الگ ہوتا ہے، اس پر کوئی فتویٰ اور کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگتا، وہ شاعر اپنے مسلک میں ہوتا ہے. اس نے کہا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ سجدہ کرتے تھے حضور کے قدموں میں. اب بتاؤ کون اس پر فتویٰ دے گا کہ یہ کفر ہے، شرک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پیچھے اقامت پکار رہے ہیں. جب آپ نماز کے لیے سجدہ کریں گے تو حضور کے قدموں کے پیچھے آپ کو سجدہ ملتا تھا. کتنا بڑا مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جنہیں بار بار دیدار نصیب ہوا اس مشرب کے پیشوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کتنے ان کی تعداد مختصر ہے، مطلب ایک لمیٹڈ تعداد ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام. تو وہ تعداد، پھر اس کے بعد جنہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس مشرب میں. اور جو حج اور عمرہ کو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کو دیکھتے ہیں، یہ بھی لوگ ان کے اندر دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو اقدس کو دیکھنا، ان کی چوکٹ کو دیکھنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. اور اس سعادت کے لیے بھی آج نہ جانے کتنے لوگ تڑپ کر رہ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آج بھی آنسو آ جاتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں، جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اسٹیشن پر، ان کے سامنے مسکراتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، مسکرا کر انہیں رخصت بھی کرتے ہیں. لیکن ان کے جانے کے بعد یہ تنہائی میں جا کر زار و قطار روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ کہ اللہ مجھے کیوں یہ سعادت نہ ملی، مجھے بھی بلا لیتا، میں بھی روضہ اقدس کی زیارت کرتا. یہ جو تڑپ جن کے دلوں میں ہے، یہ تڑپ بھی بہت قیمتی ہے. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوسرے مشرب کے امام ہیں جنہیں دیدار کی دولت نہ ملی، لیکن دیدار کی تڑپ، دیدار کی آرزو ایسے شدت سے ملی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تنہائی میں روتے ہیں، زیارت کے لیے تڑپتے ہیں. تو ایسے عاشقوں کے امام حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قرب نصیب ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کے لیے جب گئے تو بات چیت چلی اور ذکر نکلا احد کے جنگ احد میں جب ان کا دندان مبارک شہید ہوا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنا دندان مبارک شہید کر لیا تھا.
اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا دانت مبارک گرا دیا تھا. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور کا یہ دانت گرا ہوگا تو انہوں نے اپنا یہ دانت گرایا. پھر خیال آیا کہ یہ نہیں دوسرا دانت گرا ہوگا تو آپ نے دوسرا دانت گرا لیا. پھر جب خیال جیسے بدلتا گیا ویسے انہوں نے اپنے پورے دانتوں کو گرا دیا. اتنا بڑا عشق. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اتنا بڑا عشق تھا تو پھر تم ملاقات کو گئے کیوں نہیں, حضور کی دیدار کے لیے کیوں گئے نہیں؟ پھر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کے جواب میں ایک سوال پوچھا. سوال کا جواب نہیں دیا لیکن سوال کے بدلے ایک سوال پوچھا. کہا کہ میں ایک سوال پوچھتا ہوں, بتاؤ تم تو بار بار حضور کو دیکھتے تھے, حضور کے قریب رہے ہو, حضور کی قربت میں رہے ہو, تم بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا؟ کیا ان کی آبرو آپس میں ملے ہوئی تھی یا جدا تھی؟ جب یہ سوال پوچھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش رہ گئے, انہیں بھی پتہ نہیں چل رہا. اب دیکھا ہے آپ نے, بار بار دیکھا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو پوچھا گیا ہے کہ آبرو آپ کے ملے ہوئے تھے یا جدا تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا, خاموش ہو گئے. تو اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا کہ آپ کی بھویں آپس میں ملی ہوئی ہیں, لیکن جب قریب سے جا کر دیکھتے تھے تو ان کی بھویں جو ہے جدا تھی, آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی. خاموش ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب میرے پاس کچھ سوال نہیں ہے تمہارے لیے, لیکن تمہاری حالت بہت خستہ نظر آتی ہے, میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں تاکہ مال دولت پیسہ کھانے کی چیزیں لاتا ہوں تمہاری خدمت کے لیے. تو اٹھ کر جانے لگے تو روک لیا, کہا رک جاؤ. اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر دکھائے, جیب میں ان کے 2 درہم تھے. کہنے لگے میں اونٹ کو چرانے کا کام کرتا ہوں, اونٹ کا چرواہ ہوں, اونٹ کے چرانے کی چرواہے کی مزدوری ہے میرے پاس 2 درہم. اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو پہلے مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ یہ 2 درہم خرچ کرنے سے پہلے مجھے موت نہیں آئی. اس کی گارنٹی دے دو کہ 2 درہم خرچ کرنے تک میں زندہ رہوں گا. میرے زندہ رہنے کی تم گارنٹی دے سکتے ہو تو پھر جتنا چاہے دولت لا کر مجھے دو, میں لوں گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ڈر گئے, کہنے لگے یہ بات کی میں کیسے گارنٹی دے سکتا ہوں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں, کس کی موت کب آئے پتہ نہیں. کہنے لگے سلام کیا آپ کو اور کہا کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ جب تم ان سے ملو تو اپنے لیے دعائیں کرانا, تم میرے لیے دعا کرو. اور یہ کہہ کر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے. تو یہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا رتبہ بہت بڑا بلند ہے. جب تک ان کی ماں حیات تھی آپ ماں کو چھوڑ کر کبھی نہیں گئے, لیکن جب ماں کا وصال ہو گیا, انتقال فرما گئی ان کی ماں, تو پھر آپ نے کبھی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا. ہمیشہ اللہ کی عبادت میں, اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے. دیوانوں کی طرح آپ کا لباس ہوا کرتا تھا اور کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باتیں کی ہیں, صحابہ کرام نے ان کی تعریف کی ہے, اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم ان سے ملو تو اپنے لیے دعائیں کرانا. گمنامی میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے کوئی پہچانے نہیں. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ تمہیں پہچانتا ہے تو تمہارے لیے کافی ہے, اللہ تمہیں پہچانتا ہے تو تمہارے لیے کافی ہے. اس بات کی ذرا بھر بھی توقع نہ کرو کہ لوگ تمہیں پہچانیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس عبادت کو, ریاضت کو اس طرح قبول فرمایا ہے کہ کل میدان محشر میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جائیں گے, دنیا میں بھی کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا, میدان محشر میں بھی جب جائیں گے تو 70,000 فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے جو ان کی شکل میں ہوں, اور کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ اس میں سے کون جو ہے اویس کرنی ہے. تو اللہ نے وہاں پر بھی انہیں مخفی رکھا, چھپائے رکھا. اور وہ لوگوں سے چھپنا کیوں چاہتے تھے؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ بات چیت کریں گے تو وقت ضائع ہوگا. وہ وقت ہر لمحہ ان کے لیے قیمتی تھا, ہر لمحے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتے, ہر لمحے میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے. یہ بہت بڑا رتبہ ہے ان کا کہنا, اور